درسے میں تعاون کر دیں. امام صاحب اگر نماز کی سنتوں کا اہتمام نہ کرے اور مقتدی کرے تو امام کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی مقتدی کو ملے گا, یا سنتوں کے اہتمام کی وجہ سے ثواب زیادہ ملے گا؟ یہ کیا بات ہے؟ امام صاحب نماز کی سنتوں کا اہتمام نہ کرے, جو پراپر نماز پڑھتا ہے پہلے اس کا ثواب زیادہ ہے, امامت کا ثواب اس کے بعد ہے. جماعت کی نماز میں سجدہ اور رکوع میں 3 مرتبہ تسبیح پڑھیں, یا جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے. جب تک امام اللہ اکبر نہ کہے کرتے ہیں, پڑھتے ہیں تسبیح, سمجھ رہے ہو؟ 3 دفعہ سے زیادہ پڑھ لیں. خاموش رہے کہ کیا کریں گے آپ. نماز میں دوسری یا چوتھی رکعت میں کھڑے ہو گئے تو کیا کریں اور کیا سجدہ سہو ہوگا؟ دوسری یا چوتھی رکعت میں اگر کھڑے ہو گئے تو دوسری میں تو کھڑے ہونا ہی ہے, چوتھی میں بھی کھڑے ہی ہونا ہے. یعنی 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا, بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے, تو اس میں اگر غیر مؤکدہ سنتیں پڑھ رہے تھے یا نوافل پڑھ رہے تھے تو نوافل میں, اور غیر مؤکدہ سنتیں بھی نوافل ہی کی طرح ہوتی ہیں, ان میں 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا فرض ہے, سمجھتے ہو؟ تو اس میں اگر بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے تو فوراً کیا کر دو, بیٹھو, کیونکہ وہ فرض ہے, اور سجدہ سہو کر لو تو نماز ادا ہو جائے گی. اور اگر فرض نماز پڑھ رہے تھے یا وتر پڑھ رہے تھے یا ظہر کی 4 سنتیں مؤکدہ پڑھ رہے تھے, اس میں اگر 2 رکعت کے بعد بیٹھنا بھول گئے اور سیدھے کھڑے ہو گئے تو اب دوبارہ مت بیٹھیں, کیونکہ یہ بیٹھنا واجب تھا. اب دوبارہ نہ بیٹھیں بلکہ 4 رکعتوں کے بعد آخر میں سجدہ سہو کریں. مسبوق اگر امام کے ساتھ غلطی سے سلام پھیر لے تو ہو جائے گی, نہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. پھر امام کے ساتھ اگر پھیر لے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا مسبوق کو. جس کی 1 رکعت باقی ہے, امام نے سلام پھیرا, اس نے بھی غلطی سے کیا پھیر دیا؟ سلام, اور السلام کا لفظ بھی زبان سے بولا, تو اب آخر میں اس پہ لازم ہے کہ سجدہ سہو کرے. جب امام سلام کہے تو ہم بھی امام کے ساتھ سلام پھیر دیں, یا امام صاحب دونوں سلام مکمل کریں. اس میں دونوں قول ہیں, بعض فقہاء اس کے قائل ہیں کہ امام جب دونوں طرف سلام پھیرے تو آپ پھیریں. حنفیہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب ایک طرف پھیرے تو پھیریں آپ, سمجھتے ہو؟